میرا ایک انٹرویو ریکارڈ ہوا تھا مجلس 50 کے نام سے، انٹرویو آف محمد علی مرزا. اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ہمیں ڈیجیٹل دعوت کے ذریعے دنیا میں دعوت پھیلانے کا اللہ نے وہ موقع فراہم کیا ہے جو ہم سے پہلے لوگوں کو نہیں تھا. اب یہ دیکھیں تبلیغی جماعت میں پابندی لگ گئی ہے. میں سوچ رہا ہوں ان کا تو پورے کا پورا مسلک ہی اب ختم ہو گیا ایک طرح کا. بس جتنا عرصہ یہ نسل زندہ رہے گی، کیونکہ ان کے پاس واحد ہتھیار یہی تھا کہ یہ مسجدوں میں گلیوں میں جا کے جو نسلاً مسلمان تھے جنہیں کوئی قرآن و سنت کا علم نہیں تھا انہیں مسجد میں لے آتے تھے اور اپنے اس سسٹم میں شامل کر دیتے تھے. اب یہ بھرتی کہاں سے کریں گے؟ یوٹیوب سے یہ بھرتی کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں نوجوان نسل کو. وہ تو کہے گی حضرت صاحب یہ سٹوریاں نہ سنائیں، آپ بتائیں قرآن اس میں کیا لکھا ہے. سعودیہ کی پابندی کو آپ اس نظر سے دیکھیں کہ سعودی عرب اگر کسی اسلامی جماعت کو پابندی لگا رہا ہے تو اب مجھے بتائیں یورپ امریکہ تے شاہی کوئی نہیں. انہوں نے کہنا تمہارے مرکز میں جب تمہیں دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا ہے، حالانکہ ان کا دہشت گردی سے بیچاروں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان میں اگر دہشت گرد گھس جائیں، وہ تو مسلمانوں میں بھی گھسے ہوئے ہیں، تو یہ تو نہیں کہ اسلام کو ہی بین کر دیا جائے گا. تو وہ تو پلی لیں گے. اب دیکھ لیں مودی نے تو انڈیا میں شروع کر دیا، اس نے میٹنگ کال کر لی ہے. انڈیا کی اور سعودیہ کی ویسے بڑی آ رہی ہے. دوسرا یہ لاجیکل بھی ہے کہ بھئی تمہارے مرکز میں جب کہا گیا کہ تم دہشت گرد ہو تو انڈیا والے تو کہیں گے ہم تو ویسے ایک سیکولر ملک ہیں، ہم تو دہشت گردی سے تنگ آئے ہوئے ہیں، لہذا ہم تمہیں بین کرتے ہیں. کہاں سنوائی ہوگی مجھے بتائیں؟ انہوں نے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بین کر دیا. تو ان کا تو پورے کا پورا کھاتا اس کے اوپر چل رہا تھا. اب یہ یوٹیوب پہ آ کے کیا کریں گے؟ فضائل اعمال سے پڑھ کے واقعات سنائیں گے. کون سنے گا؟ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ان کے پاس ایک ہی حل ہے کہ قرآن و سنت کے منہج پہ آ جائیں یا چپ کر کے گوشہ نشینی اختیار کریں، جنگلوں میں نکل جائیں، وہاں وہیں پہ رہیں، وہیں ان کے بچے ہوں جن کو یوٹیوب کی اور ڈیجیٹل میڈیا کی ہوا نہ لگے تو وہ نسل پھر دیوبندی باقی رہیں گے. ادروائز کسی نے نہیں بچنا، یہ میں آپ کو بتا دوں. لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے. ہم نے بھی اس کی مذمت کی ہے، پھر ساتھ ساتھ بتایا کہ کریٹیکل ایشوز ان کی کتابوں میں عقائد اور نظریات کے وہ تو غلطیاں موجود ہیں. تو اگر کسی نے سپورٹ کرنی ہے ہماری کوئی چندہ بک نہیں ہے، کوئی یہاں پہ خدمت کے لیے کوئی ہمیں جو ہے وہ مجاور نہیں چاہیے. یہ دار ارکم جو ہے یہ اللہ کی خانقاہ جو ہے وہ چل رہی ہے والنٹیئرز کے ذریعے، اور وہ اللہ کا شکر ہے جیلم میں بہت موجود ہیں. ہمیں اس وقت ضرورت یہ ہے کہ آپ جہاں پر ہیں وہیں پر قرآن و سنت کا کام کریں، ہماری ویڈیوز شیئر کروائیں. اگر کوئی میری شکل سے چڑھتا ہے اس کو قطعاً میری ویڈیو شیئر نہ کرائیں. آپ جو ٹاپک شیئر کروانا چاہتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھ کے بخاری اور مسلم کی وہ احادیث کے امیجز لے کے وہ امیجز شیئر کروائیں، تاکہ اس سے چڑھ کے اپنا ایمان ہی وہ برباد کر لے یا اس کو ایکسپٹ کر کے تو نبی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچ جائے. جن لوگوں کو یہ ہے نا کہ وہ شکل سے چڑھتے ہیں تو آپ دوسرے طریقے سے بھی چیک کر لیں. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہوئی ہے ان کو قرآن بھی ہضم نہیں ہوگا. مجھے بتائیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے لوگوں نے قرآن سن کے قبول نہیں کیا. ابو جہل جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمت کا باپ، ابو جہل بن گیا اور اسی کے غلام ہے یاسر اور سمیہ، اور ان کا بیٹا عمار بن یاسر غلام زادے ایمان قبول کر لیا. تو کسی کی عقل کام نہیں آتی ہے جب وہ اکڑ میں آ جائے. عقل بھی اسی کی کام آئے گی جو اکڑ چھوڑ. اس لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں استعمال کرو. اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، روگردانی کرو، جب دل گواہی دے دے کہ یہ بات صحیح ہو رہی ہے اور چھوڑ دو. یہ اصل میں تکبر ہے، کیونکہ آپ اللہ کے مقابلے پہ آ گئے. قرآن و سنت کی تعلیمات سے آپ اکڑ کر روگردانی کریں تو آپ کس سے اکڑ رہے ہیں؟ اللہ رسول سے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو تکبر یہ نہیں کہ اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر جانو. یہ تکبر. دیکھیں کس طرح انہوں نے حقیر جانا ہوا ہوتا ہے.
ان کو جا کے آپ آیت یا حدیث پیش کریں, آپ ان لوگوں کی شکلیں دیکھیں علماء کی, لگتا ہے ابھی کاٹ لیں گے ان کے مسئلے کے خلاف. ویسے کہتے ہیں کہ لوگ انجینئر سے مسئلے پوچھ رہے ہیں, ہم سے کوئی نہیں پوچھتا. بھائی تم سے پوچھ کے بھی دیکھ لیتے ہیں, پوچھتے ہیں, اور جیسے ہی آپ کے مسئلے کے خلاف پوچھتے ہیں آپ کو یوں آگ لگ جاتی ہے, بجائے کہ اگلے بندے کو سمجھانے کے آپ کو آگ لگ جاتی ہے. ہمیں دیکھے کبھی کوئی ہم سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے تو ہمیں آگ لگ جائے, ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے پوچھا جی, ہوں تو پھر دسنے کہ کیا ہوا تھوڑے کو کام پہ. ان کے پاس رفع الیدین کی حدیثیں لے جائیں ان کو تکلیف ہوتی ہے, ہمارے پاس کوئی گھوڑوں کی دموں والی حدیث لے ہم خوش ہوتے ہیں کہ ابھی اس کو بتائیں گے کہ اس حدیث کو کس طرح انہوں نے بگاڑ کے پیش کیا ہے, اور ابھی یہ رفع الیدین شروع کر دے گا. دیکھا آپ نے علم کتنا اطمینان انسان کو عطا کرتا ہے, غصہ ہی نہیں آتا آپ کو کسی کے اوپر.